لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع مجزوم. آج بحث ہماری مضارع مجزوم کے بارے میں ہے. وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یہ ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ادوات شرط. یہ حروف جازمہ جب فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں تو علامت رفع کو آخر سے گرا دیتے ہیں. 5 صیغے جو ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، جو 14 نمبر صیغہ ہیں ان کے آخر میں آغا جان جو ہے لام الفعل کا جو ضمہ ہے وہ گر جاتا ہے. وہاں یہ جزم دے دیتے ہیں 5 صیغوں میں. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی جو رفع کے بدلے میں نون ہوتی ہے 7 صیغے بنتے ہیں، ان سے وہ نون گر جاتی ہے جب یہ حروف جازمہ آتے ہیں. وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کی ہیں، 2 جمع مذکر کی ہیں، 4 اور 2 6، اور 1 صیغہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا ہے. 7 صیغوں سے اگر جان نون اعرابی گر جاتی ہے، 5 صیغوں کے آخر کو یہ جزم دیتے ہیں، اور 2 صیغے مبنی ہیں 6واں اور 12واں، وہاں یہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 6واں اور 12واں صیغہ کی نون اپنی ہیں، رفع کے بدلے میں نہیں ہے، وہ نون نہیں گرتی ہے. اور وہ 2 صیغے مبنی ہیں، وہاں یہ کوئی عامل اثر وغیرہ اپنا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جناب ایک سادہ فعل مضارع مثلا صحیح ہے تو اس طرح. لیکن اگر فعل مضارع جس کو یہ حروف جزم دے رہے ہیں، فعل مضارع ہمارا کیا ہے جان ناقص ہے، فعل مضارع ناقص ہے، تو 5 صیغوں کے آخر سے ٹھیک ہے نا خود لام الفعل گر جاتا ہے. 5 صیغوں کے آخر سے خود لام الفعل گر جاتا ہے. پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں نمبر صیغہ سے ٹھیک ہے جہاں رفع گرتا تھا وہاں خود لام الفعل گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، 2 صیغوں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اجوف جو ہے، جو اجوف ہے، جب اجوف مجزوم ہوگا تو یہ جو 5 صیغے بتائے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ان میں 5 صیغوں میں عین الفعل جو ہے نا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو مضارع مجزوم ہے اس کا حکم فرماتے ہیں فعل امر جیسا ہے. مضارع مجزوم امر مضاف کی مانند ہے. ٹھیک ہے، اس کی انشاءاللہ جب گردان آگے پڑھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں تطبیق کروں گا، بتاؤں گا کہ مثلا یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ جو حروف جازمہ ہم نے پڑھے ہیں، لفظی عمل تو یہ انہوں نے کیا جیسا کہ عرض کیا ہے کہ 5 صیغوں کے آخر سے جزم دیتے ہیں، 7 صیغوں کی نون اعرابی گرا دیتے ہیں، 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن اگر ناقص ہے تو یہی 5 صیغوں کے آخر سے لام الفعل گر جاتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی 6واں اور 12واں. اور اگر وہ مطلب یہ ہے کہ اجوف کا ہے مضارع مجزوم تو وہاں یہ جو 5 صیغے بتائے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ان میں جو عین الفعل ہے ٹھیک ہے نا وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. مضاف
کا جو مضارع مجزوم ہے وہ امر مضاف کی مانند ہے۔ یہ لفظی بات ہے، انشاءاللہ گردان سے نہ میں جب پڑھوں گا نا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ فٹ کر دوں گا مطلب کو، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جناب عالی مانوی ان کا عمل کیا ہے، یہ تو ان کا لفظی عمل تھا حروف جازمہ کا، یہ مانوی عمل بھی کرتے ہیں جب فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ مثلا لم اور لما جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، جب فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں تو ان کا مانوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لم اور لما دونوں فعل مضارع کو ماضی منفی میں میرے آقا جان تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے لم اور لما میں ہے کہ لما جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے آقا جان، وہ فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن لما اس نفی کو گھیر کر حال تک لے آتا ہے۔ لما اس ماضی نفی کو نا گھیر کے حال تک پہنچا دیتا ہے، ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ لما لام امر کیا کرتا ہے آقا جان، لام امر یہ فعل مضارع کو جو خبری ہے انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لائے نہیں کیا کرتا ہے، یہ بھی جناب عالی فعل مضارع کو کیا کرتا ہے، جو خبری ہے انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لام امر میں طلب ہوگی، لائے نہیں میں طلب ترک والا معنی ہوگا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے ساتھ یہ ادات شرط ہیں کچھ، اس کی دو قسمیں ہیں، بعض نہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں جیسے ان ہے، اور بعض فعل مضارع کو یہ ادات شرط نہ ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے لو ہے، مثال کے ذریعے بات واضح ہو جائے گی۔ تنبیہ میں فرمایا ہے کہ یہ جو ادات شرط کی بات کی ہے یہ حروف پہ منحصر نہیں ہے، ادات شرط میں اسماء جازمہ بھی آ جاتے ہیں جو جزم دیتے ہیں۔ نقطہ مجموعاً حروف جزم اور ادات شرط دونوں کو ملا دیں تو ان کو کہا جاتا ہے عوامل جزم، جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جناب علی یہ جو مطلب مضارع مجزوم کے بارے میں عرض کیا اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور پھر تمرین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ کی ضرورت ہے، بہت ہی مطلب سادہ مزیدار، اس سے بڑھ کر کوئی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث سیغوں مضارع مجزوم، حروف جازمہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حروف جازمہ یعنی وہ حروف جو جزم دیتے ہیں، مندرجہ ذیل ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، وا اور ادات شرط۔ ادات شرط کا مطلب یہ کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ فعل مضارع مجزوم ہونے کی صورت میں فعل کے آخر میں موجود علامت رفع حذف ہو جاتی ہے۔ فعل مضارع مجزوم ہونے کی صورت میں یعنی جب مجزوم ہوگا تو فعل کے آخر میں موجود علامت رفع حذف ہو جاتی ہے، توجہ فرمانا آقا جان۔ لہذا 5 صیغوں پہلا، چوتھا، 7، 13، 14 میں لام الفعل کا ضمہ حذف ہوتا ہے اور تثنیہ، جمع مذکر اور مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغوں سے نون عوض رفع گر جاتا ہے۔ یہ میں نے خارج میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ 4 تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مذکر کے، 4 اور 2 6، 1 مفرد مؤنث مخاطبہ کا 7 نہ ہو گئے۔ نون عوض رفع گر جاتی ہے، جو رفع کے بدلے میں آئی ہوئی ہوتی ہے گر جاتی ہے، اور جمع مؤنث کے دونوں صیغے مبنی ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے۔ 6 اور 12 ناقص کے مجزوم میں، اب ناقص کی بات ہے، ناقص کے مجزوم میں 5 صیغوں پہلا، چوتھا، 7، 13، 14 سے خود لام الفعل گر جاتا ہے، نہ کہ علامت رفع گرتی، خود لام الفعل پورے کا پورا کلمہ گر جاتا ہے ناقص میں۔ اور اجوف کے مجزوم میں
انہی 5 سیغوں کا پہلا چوتھا 7 13 14 کا عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ مضاف کا مضارع مجزوم امر مضاف کی مانند ہے۔ گزشتہ صفحات پر رجوع کیجیے، گردانیں درج ذیل ہیں۔ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مضاف کا مضارع مجزوم امر مضاف کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیونکہ آگے گردانیں کرتے جائیں گے، اس جملے کی تھوڑی وضاحت توجہ فرمانا۔ مضاف کا مضارع مجزوم امر مضاف کی مانند ہے، کیا مطلب ہے آگا جان؟ اگر مضارع یفعل کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے جو مفرد کے صیغے ہیں ان میں آپ جانتے ہیں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ادغام کے بغیر، ایک مرتبہ فتح، کسرہ اور ضمہ، مفرد کے جو صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اسی طرح گردان رہتی ہے، امر میں اسی طرح تھا، اب مضارع میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب اگر مضارع یفعل کے وزن پر ہے یا یفعل کے وزن پر ہے تو یہ جو مفرد کے صیغے ہیں ان میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ادغام کے بغیر ہے، ایک جناب علی کس کے ساتھ ہے جان؟ فتح کے ساتھ ہے، اور ایک کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے مضاف کا مضارع مجزوم امر مضاف کی مانند ہے۔ توجہ جی، مضارع مجزوم صحیح سے مضارع مجزوم ہو رہا ہے۔ لم یضرب مفرد کا صیغہ تھا نا، پہلا صیغہ تھا مفرد کا، آخر کو جزم آ گئی ہے۔ لم یضربا، یضربان تھا، تثنیہ کی نون گر گئی۔ لم یضربو، یضربون تھا، نون گر گئی۔ لم تضرب جو ہے تضربو تھا، چوتھا صیغہ ہے، لم کے آنے سے جزم آ گئی۔ لم تضرب، لم تضربا، تضربان تھا، نون گر گئی۔ لم یضربنا، نون چھٹے صیغے کی ہے، مبنی ہے صیغہ، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ نون عوض رفع نہیں تھی چھٹے والی۔ لم تضرب تضربو تھا، جزم آ گئی۔ لم تضربا، تضربان تھا، لم کی وجہ سے نون گر گئی۔ لم تضربو، تضربونا تھا، لم کی وجہ سے نون گر گئی۔ لم تضربی، تضربینا تھا، لم کی وجہ سے نون گر گئی۔ لم تضربا، تضربان تھا، لم کی وجہ سے نون گر گئی۔ لم تضربنا 12واں صیغہ آ گیا، اور نون ضمیر ہے، عوض رفع نہیں ہے، نون نہیں گرے گی۔ لم اضرب، اضربو تھا، لم کی وجہ سے جزم آ گئی۔ لم نضرب، نضربو تھا، لم کی وجہ سے جزم آ گئی ہے۔ اب جناب مضارع مجزوم ہے اجوف کا، اور اجوف میں ہم نے پڑھا ہے اجوف کے یہ جو 5 صیغے ہیں عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ یہاں توجہ کرنا، اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں ہم اجوف کے مضارع مجزوم میں یہ جو 5 صیغے ہیں ان میں عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ کیسے بلا؟ شاہد مثال دیکھو، لم یا کل، یہاں عین الفعل گر گیا ہے۔ لم یکل پہلا صیغہ ہے نا، اصل میں تھا شروع میں یکولو، یکولو لم داخل کیا میرے عزیز، لم لم جب آئے گا تو لم نے آخر کو کیا دے دی اگر جان؟ جزم دے دی، بن گیا لم یکول، لم یکول۔ وا بھی ساکن، لام بھی ساکن، وا جو عین الفعل ہے گر گئی، بن گیا لم یکل۔ لم تقول بھی اسی طرح ہیں، پھر اگلا لم تقول بھی اسی طرح ہے، لم اقول، لم نقول، بالکل اس پہلے صیغے کی طرح ہیں۔ جو بات کی ہے نا کہ مفرد کے صیغوں میں 5 صیغوں میں خود لام الفعل گر جاتا ہے، ایسے گرتا ہے جیسے لم یقول کو میں نے کھولا یقولو، پھر لم داخل بن گیا لم یقول، لم یقول کی وجہ سے پھر واو گر گئی، التقاء ساکنین جو عین الفعل ہے۔ اسی طرح جو لم تقل ہے، اسی طرح دوسرا لم تقل، اسی طرح لم کن، لم نقول میں بالکل بین اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہو گئی اگر جان بات؟ اب جناب علی ایک مرتبہ میں اس کی گردان کر لیتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مضارع مجزوم یجوف لم یقل، لم یقولا، لم یقولو، لم تقل، لم تقولا، لم یقلنا،
लम तकुल लम तकुला लम तकुलू लम तकुली लम तकुला लम तकुल न लम अकुल लम नकुल। मुज़ारे मजज़ूम नाकिस, अब नाकिस की बात है। अच्छा भला नाकिस में क्या था जब जज़म आती थी? 5 सीगों के आखिर से लामुल फ़ेल गिर जाता था। ये तवज्जो रखनी है। 5 सीगे, पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वें से खुद लामुल फ़ेल गिर जाता है जज़म होने की सूरत में। तवज्जो करें, देखें हुआ या नहीं। लम यद ओ, ये था यद ऊ, यद ऊ। जब लम दाखिल किया तो लाम कलमा जो हुआ है वो गिर गया, बन गया लम यद ओ, लम यद ओ वा, लम यद ऊ। ठीक है, लम तद ओ, ये भी इसी तरह तद ऊ था, लम के आने की वजह से लामुल फ़ेल गिर गया, लम तद ओ, लम तद ओ वा, लम यद ऊ ना। ठीक है, नून वगैरह नहीं गिरी है क्योंकि छठे सीगे में नून ज़मीर है और ये सीगा मबनी है। लम तद ऊ था, वाओ गिर गई लामुल फ़ेल, लम तद उआ, लम तद ऊ, लम तदई, लम तद उआ, लम तद ऊ न, लम अद ओ, लम नद ओ। अद ऊ था, नद ऊ था, लाम के आने की वजह से लामुल फ़ेल गिर गया और हज़फ हो गया। और जो 7 सीगें जिनसे नून इराबी गिरती है यहाँ भी गिर चुकी है। अब जनाब आली आ जाओ मुज़ारे मजज़ूम। मुज़ारे मजज़ूम मुज़ाफ़ का किसकी तरह का है? अम्रे मुज़ाफ़ की मानंद है। अम्रे मुज़ाफ़ में क्या करते थे? अगर यफ़ओलो के वज़न पर होता था मुज़ारे तो उसके मुफ़रद के सीगों में पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14 में 4 सूरतें जायज़ थीं। ठीक है, और अगर यफ़अलो या यफ़एलो था तो 3 सूरतें थीं। इसी तरह मुज़ारे मजज़ूम में इन सीगों में यही सूरत हाल है। मुज़ारे मजज़ूम मुज़ाफ़ देखो आगा जान, लम यमदुद इदगाम के बगैर है, मुफ़रद का सीगा है। लम या मुद्दा, लम या मुद्दे, लम या मुद्दो, तस्नी आगे, लम या मुद्दा, लम या मुद्दू। चौथा सीगा आ गया जी। फिर 4 सूरतें, लम तम दुद, लम ता मुद्दा, लम ता मुद्दे, लम ता मुद्दो, लम ता मुद्दा, लम यम दुदना। 7वां सीगा जी मुखातब का। ठीक है, फिर 4 सूरतें जी, लम तम दुद, लम ता मुद्दा, लम ता मुद्दे, लम ता मुद्दो, लम ता मुद्दा, लम ता मुद्दू, लम ता मुद्दी, लम ता मुद्दा, लम तम दुदना। 13वां सीगा जी, लम अम दुद, लम आम मुद्दा, लम आम मुद्दे, लम आम मुद्दो, लम नम दुद, लम ना मुद्दा, लम ना मुद्दे, लम ना मुद्दो। बकिया हुरूफ जादमा भी इसी तरह हैं। नीद फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम के मज़कूरा बाला अहकाम मुज़ारे मालूम व मजहूल दोनों पर लागू होते हैं। ये जो अहकाम हैं मालूम पर भी हैं और मजहूल पर भी लागू होते हैं। मज़कूरा बाला हुरूफ जाज़मा जिस तरह फ़ेल की ज़हरी शक्ल व सूरत को तब्दील कर देते हैं, इसी तरह फ़ेल के माना और बातनी सूरत को भी बदल देते हैं। इन हुरूफ की बातनी और मानवी तासीर इस तरह है। अब मानवी तब्दीली ये हुरूफ किस तरह करते हैं देखो अजान। लम और लम्मा मुज़ारे के माना को माजी में तब्दील करने के अलावा मनफी भी कर देते हैं। एक तो मुज़ारे के माना को माजी में बदलते हैं और फिर उसकी नफ़ी भी कर देते हैं। मसलन लम यज़रिब, उस एक मर्द ने नहीं मारा। इस यज़रिब मुज़ारे की माजी की है और उसकी नफ़ी भी की है। उस एक मर्द ने नहीं मारा। लम्मा यज़रिब, उस मर्द ने अभी तक नहीं मारा। लम और लम्मा के हमरा फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल जहद भी कहते हैं। ये नुक्ता मद्देनज़र रखिए। लम और लम्मा जब फ़ेल मुज़ारे के साथ आ जाएं तो इसको फ़ेल जहद कहते हैं।
یعنی لم لما جب مضارع پر آتے ہیں تو اس کو ایک نام اور دیتے ہیں فعل جہاد. فعل جہاد کا وہی فعل انکار ہے. جہاد یعنی انکار. لام امر فعل مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. لام امر فعل مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. جیسے لے یضرب، ٹھیک ہے نا، خبری معنی کو انشائی معنی میں بدل دیا اس نے. چاہیے کہ وہ مرد مارے. لام امر کے ہمراہ فعل مضارع کو فعل امر کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی لام امر جب فعل مضارع پر آ جاتا ہے تو اس کو فعل امر کہتے ہیں. لائے نہیں بھی فعل مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. لائے نہیں فعل مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. لا یضرب وہ ایک مرد نہ مارے. لائے نہیں کے ہمراہ فعل مضارع کو فعل نہیں کہتے ہیں. لائے نہیں جب فعل مضارع پہ آ جائے تو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. غور فرمانا. ادات شرط کی دو قسمیں ہیں. ادات شرط کی دو قسمیں ہیں. بعض فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں اور بعض اس کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. پہلی قسم کی مثال، پہلی قسم یعنی جب وہ ادات جو مضارع کو مستقبل سے خاص کرتے ہیں اس کی، جیسے ان ہے. اور دوسری قسم یعنی جو ماضی میں بدل دیتے ہیں مضارع کو، اس کی مثال لو ہے. جیسے لو دیکھو یہ ترجمے میں، ان تضرب اضرب، اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا. اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا. گا ان لگا نا مضارع پہ تو اب حال کا معنی ختم ہو گیا، یعنی استقبال کا معنی. ان تضرب اضرب، اگر تو نے مارا تو میں بھی ماروں گا. مستقبل. لو تضرب اضرب، اگر تو نے مارا ہوتا تو میں بھی مار دیتا. ماضی میں بدل دیا ہے تضرب اضرب کو. لو تضرب، اگر تو نے مارا ہوتا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تو میں بھی مار دیتا. حروف جزم فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہیں سوائے ادات شرط کے جو ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں اور اس کو محلاً مجزوم کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حروف جازمہ تو فعل لام لما لام امر جو پڑھے ہیں فعل مضارع پہ آتے ہیں، اور جو ادات شرط ہے نا وہ صرف مضارع پر مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ ماضی پر بھی آتے ہیں اور اس کو محلاً مجزوم کر دیتے ہیں. ادات شرط. تنبیہ: ادات شرط حروف میں منحصر نہیں ہیں. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ادات شرط جو ہیں وہ صرف حروف ہیں، بلکہ کچھ اسماء بھی اسماء شرط کے نام سے ہیں. کچھ اسماء شرط کے نام سے ہیں جو فعل پر داخل ہو کر اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. مجموعاً حروف جزم. ٹھیک ہے، دیکھو حروف جزم اور ادوات شرط کو عوامل جزم کہا جاتا ہے. عوامل جزم کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ کہیں گے مجموعہ حروف جزم اور ادوات شرط کو عوامل جزم کہا جاتا ہے. تو یہ جو بحث ہے نا ہماری مضارع مجزوم کی، یہ جناب عالی تمام ہو گئی. اب کیونکہ جو سوالات اور مشق ہیں آگا جان، یہ تقریباً 15 سوال ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلے درس میں کہیں زیادہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ 1-2 تمرینیں آپ کی خدمت میں اس جلسے میں عرض کر دیتا ہوں 1-2، اور باقی جو رہ جائیں گی نا وہ اگلے درس میں عرض کروں گا. لیکن خیال کرنا کہ وہ پھر ڈھونڈتے نہ رہنا کہ ساری تمرین پتہ نہیں 1-2 ادھر ہے باقی نہیں. جتنی عرض ہوتی ہیں چاند کی در سے، اور باقی جو رہ جائیں گی وہ اگلے جلسے میں عرض کروں گا. سلامتی و عزیز و توجہ فرمانا. حروف جزم مضارع پر سوالات اور مشق.
حروف جزم مضارع پر کون کون سے اثر ڈالتے ہیں بیان کیجئے. ٹھیک ہے، حروف جزم مضارع پر کون کون سے اثر ڈالتے ہیں کہتے ہیں بیان کیجئے. تو جواب عرض خدمت ہے، دو اثر ہوتے ہیں، ایک اثر لفظی ہے اور ایک اثر معنوی ہے. جو اثر لفظی ہے جزم دینے والا، وہ جناب علی جو سوال نمبر 2 ہے نا، اس میں باقاعدہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں لفظی، تو اس میں عرض کر دیں گے. ویسے اثر 2 ہیں، ایک لفظی ہے جو دوسرے سوال میں بیان ہو جائے گا، ایک عمل ان کا معنوی ہے. ٹھیک ہے، معنوی عمل کیا ہے؟ لام امر اللہ نہیں جو ہے نا وہ خبر کو انشاء میں بدل دیتے ہیں، مضارع کی خبر کو انشاء میں بدل دیتے ہیں، لام امر اللہ نہیں. ٹھیک ہے، اور لم اور لما جو ہیں وہ مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ادات شرط جو ہیں وہ بھی زمانے پر اثر چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا جو لفظی عمل ہے ظاہر ہے وہ جزم دیتے ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے نا اگلے سوال میں پھیرے تو پھر اگلے درس میں اگلے سوال میں عرض کر دوں گا. مضارع مجزوم کی لفظی تبدیلی کی وضاحت کیجئے. مضارع مجزوم کی لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے اگر جان؟ جب یہ حروف جازمہ فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل کے آخر کو جزم دیتے ہیں. فعل مضارع کے آخر سے جو علامت رفع ہے وہ گر جاتی ہے. مثلا پہلا سیغہ، چوتھا سیغہ، 7، 13، 14 میں علامت رفع گر جاتی ہے، جزم آ جاتی ہے. 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتی ہے. 7 سیغوں، 4 تثنیہ، 2 جمع کے اور مفرد مؤنث مخاطبہ کا، اور 2 سیغوں کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی 6 اور 12 میں، کیونکہ ان کی جو نون ہیں وہ اپنی ہیں، رفع کے بدلے میں نہیں ہیں، اور وہ سیغے مبنی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. لیکن اگر ہو ناقص کا مضارع تو ان 5 سیغوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13، 14 میں خود لام الفعل گر جاتا ہے ناقص میں، اور 7 سیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے. 2 میں جانتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. لیکن اگر اجوف کا مضارع ہو مجزوم تو پھر ان 5 سیغے جو بار بار کہتے آ رہے ہیں ان میں عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر بھی جاتا ہے. مضارع مجزوم جو مضاف ہے حکم امر مضاف والا رکھتا ہے اگا جان، حکم امر مضاف والا رکھتا ہے. مندرجہ ذیل افعال کی لم کے ساتھ گردان کیجئے. جو ابھی آ رہے ہیں ان کی کہتے ہیں لم کے ذریعے گردان کریں. جی بسم اللہ. افعال کی لم کے ذریعے گردان ہے، وہ کیا ہے؟ یا امنو ہے، یسیرو ہے، یادو ہے، یفرو ہے. لم لگا کر گردان کرنی. آپ توجہ فرمائیے، میں جناب پڑھ رہا ہوں گردان کو. لم یا امن، لم یا امنا، لم یا امنو، لم تأمن، لم تأمنا، لم یأمنا، لم تأمن، لم تأمنا، لم تأمنو، لم تأمنی، لم تأمنا، لم تأمنا، لم آمن، لم نأمن. ٹھیک ہے، اب جی یسیرو کی. لم یسر، لم یسیرا، لم یسیرو، لم تسر، لم تسیرا، لم یسرنا، لم تسر، لم تسیرا، لم تسیرو، لم تسیری، لم تسیرا، لم تسرنا، لم اسر، لم نسر. یدعو کی. لم یدعو، لم یدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم یدعونا، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعوا، لم تدعونا، لم ادعو، لم ندعو. یفرو سے جی. لم یفرر، لم یفرر مفرد کا صیغہ ہے نا، تو اس میں جو آپ جانتے ہیں اگر یفعلو پہ ہو تو 3 صورتیں مفرد کے صیغے میں بنتی تھیں. لم یفرر، لم یفرا، لم یفرے. پھر آگے جی لم یفرا، لم یفرو. پھر آ گیا جی اگلا صیغہ چوتھا، اس میں بھی پھر یہی لم تفرر، لم تفرا، لم تفرے، لم تفرا، لم یفررنا. 7واں جی لم تفرر، لم تفرا، لم تفرے،
لم تفرا لم تفرو لم تفری لم تفرا لم تفررنا لم افرر افرا افرے لم نفرر لم نفرا لم نفر. ٹھیک ہے، 3 سوال ہیں اور چوتھا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مندرجہ ذیل افعال کی لمحہ کے ساتھ گردان کیجئے. توجہ آگا جان، لمحہ کے ساتھ. یخرجو لما یخرج لما یخرجا لما یخرجو لما تخرج لما تخرجا لما یخرجنا لما تخرج لما تخرجا لما تخرجو لما تخرجی لما تخرجا لما تخرجنا لما اخرج لما نخرج. یاسی سے لما یعسے لما یعسے یا لما یعسو لما تعسے لما تعسے یا لما یعسینا لما تعسے لما تعسیا لما تعسو لما تعسی لما تعسیا لما تعسینا لما آسے لما نعسے. اگلا جی ہے یجوزو لما یجوز لما یجوزا لما یجوزو لما تجوز لما تجوزا لما یجوزنا لما تجوز لما تجوزا لما تجوزو لما تجوزی لما تجوزا لما تجوزنا لما اجوز لما نجوز. یعفو لما یعفو لما یعفوا لما یعفو لما تعفو لما تعفوا لما یعفونا لما تعفو لما تعفوا لما تعفو لما تعفی لما تعفوا لما تعفونا لما اعفو لما نعفو. 4 سوال تمرین کی ہو گیا گا جان، اور سوال نمبر 5 جو ہے تمرین کا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کریں گے. موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.